شہنشاہ نقابت، دنیا نقابت کا ایک بہت بڑا نام، میرے بھائی جناب بھائی محمد اظہر مدنی صاحب اور ان کے رفقا، ان کے دوست احباب، یاران طریقت تشریف فرما ہیں، بھائی محمد جعفر سیالوی صاحب، حسن جامی صاحب، اسلام مجید قادری صاحب، دیگر اشاقان رسول، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول۔ اس کا ماسٹر کھول ذرا، ماسٹر کو بالکل بے شک کم کر دے لیکن ماسٹر کھول دینا۔ میں نے درود کا کہا، آپ نے نہیں پڑھا، نہیں پڑھے، پرچہ ہو جائے گا۔ درود سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، بابا سے بلند پڑھو ذرا درود، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات بل احياء عند ربهم يرزقون۔ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الذكر علي عبادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم النظر إلى وجه علي عبادة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا مدينة العلم وعلي بابها، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا دار الحكمة وعلي بابها، قال النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مع علي وعلي مع القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحق مع علي وعلي مع الحق، قال النبي صلى الله عليه وسلم من سب عليا فقد سبني ومن سبني فقد سب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض عليا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب عليا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بدعة مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة النساء العالمين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة سيدة النساء أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بدعة مني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين سيد شباب أهل الجنة، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين هما ريحتان في الدنيا والآخرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب حسينا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من أبغض حسينا فقد أبغضني ومن أبغضني فقد أبغض الله، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أحب حسينا فقد أحبني ومن أحبني فقد أحب الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات مؤمنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ومن مات على بغض آل محمد مات كافرا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات شهيدا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا ومن مات على حب آل محمد مات عابدا صالحا، صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، بآواز بلند درود پاک۔ کوئی در کا منکر ہے تو کوئی گھر کا منکر ہے۔ بلا تمہید تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ تقریر آج میں نے ایسے کرنی ہے کہ جیسے تیز غم کراچی جاتی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ میں آیا، میں جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ سوچتے رہیں گے کہ کون بندہ آیا اور کر کے کیا چلا گیا۔ عقیدہ اپنا بیان کرتا ہوں، میں عقیدے پہ کسی کے ساتھ کمپرومائز نہیں کرتا۔ مسئلہ کہ حق اہل سنت و جماعت کا جو عقیدہ ہے، کائنات میں کسی کا بھی عقیدہ ایسا عقیدہ نہیں ہے۔ جنہوں میرے جملے دی سمجھ آئی ایک باری حق چاہ کے بولو سبحان اللہ۔ اللہ جڑا سب تو اچھی آواز نال سبحان اللہ بولے، جھولی اٹھا کے دعا دے رہا، کسی قبیلے کا محتاج نہ ہوگے۔ نعرہ تکبیر، اچھی بولو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔
نعرہ حیدری حیدری حیدری. کوئی گھر کا منکر ہے تو کوئی گھر کا منکر ہے. حضرت مدنی صاحب توجہ سے جملہ سنیے گا. جتنے بھی اشاعہ رسول بیٹھے ہیں, غلامان مصطفیٰ بیٹھے ہیں, غلامان اہل بیت بیٹھے ہیں, اللہ کرے میں تو غلط سمجھا سکا. کوئی گھر کا منکر ہے, کوئی گھر کا منکر ہے. گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے. تیرے میرے گھر کو عزت بھی رسول اللہ کی وجہ سے. کوئی چار کا منکر ہے. توجہ ہے ذرا, توجہ ہے. آج تو سب فیصلہ کر رہے ہیں, کپڑا پہننے سے پہلے فیصلہ کرتے ہو کپڑا صاف ہونا چاہیے, پانی پینے سے پہلے فیصلہ کرتے ہو گلاس صاف ہونا چاہیے. تو عقیدہ کے بارے میں بھی فیصلہ کرو, عقیدہ کیسا ہونا چاہیے. میں جملہ پیش کر رہا ہوں. کوئی چار کا منکر ہے, کوئی پانچ کا منکر ہے, کوئی 11 کا منکر ہے, کوئی 12 کا منکر ہے, کوئی 1,24,000 نبیوں کا منکر ہے, کوئی 1,24,000 صحابہ کا منکر ہے, کوئی ولی کا منکر ہے, کوئی غوث کا منکر ہے, کوئی قطب کا منکر ہے, کوئی ابدال کا منکر ہے, کوئی کلندر کا منکر ہے, کوئی دادا کا منکر ہے, کوئی خواجہ کا منکر ہے, کوئی بابا کا منکر ہے, کوئی دعا کا منکر ہے, کوئی سلام کا منکر ہے, کوئی درود کا منکر ہے, کوئی نبی کی نورانیت کا منکر ہے, کوئی نبی کا علم غیب کا منکر ہے, کوئی نبی کی سماعت کا منکر ہے, کوئی نبی کی بشارت کا منکر ہے, کوئی حضرت ابو بکر کا منکر ہے, کوئی حضرت عمر کا منکر ہے, کوئی حضرت عثمان کا منکر ہے, کوئی مولا علی کا منکر ہے. اس دنیا کائنات کے اندر منکر موجود ہے, لیکن اس دنیا کائنات کے اندر ایک ہی مسلک ہے جو مسلک حق اہل سنت والجماعت حنفی اور بریلوی. وہ چار کو بھی مانتا ہے تو پانچ کو بھی. جنہوں سمجھ آئیے نہ بولو سبحان اللہ ذرا. بڑا مٹھ ہے یار, لیکن توجہ سے جملہ سنیے گا. اس دنیا کائنات کے اندر, اس دنیا کائنات کے اندر ایک ہی مسلک ہے جامی بھائی, ایک ہی مسلک ہے جو چار کو بھی مانتا ہے, پانچ کو بھی مانتا ہے, 11 کو بھی مانتا ہے, 12 کو بھی مانتا ہے. آنکھیں میری طرف دیکھنا ذرا, آنکھیں میری طرف دیکھنا. اللہ کرے میں تمہیں سمجھا سکا. وہ ایک ہی مسلک ہے جو 4 کو بھی مانتا ہے, 5 کو بھی مانتا ہے, 11 کو بھی مانتا ہے, 12 کو بھی مانتا ہے, 14 کو بھی مانتا ہے, 1,24,000 نبی کو بھی مانتا ہے, 1,24,000 صحابہ کو بھی مانتا ہے, ولی کو بھی مانتا ہے, غوث کو بھی مانتا ہے, قطب کو بھی مانتا ہے, ابدال کو بھی مانتا ہے, کلندر کو بھی مانتا ہے, دادا کو بھی مانتا ہے, خواجہ کو بھی مانتا ہے, بابا کو بھی مانتا ہے, دعا کو بھی مانتا ہے, سلام کو بھی مانتا ہے, درود کو بھی مانتا ہے, نبی کی نورانیت کو بھی مانتا ہے, نبی کا علم غیب کو بھی مانتا ہے, نبی کی سماعت کو بھی مانتا ہے, نبی کی بشارت کو بھی مانتا ہے, نبی کا علم غیب کو بھی مانتا ہے, حضرت ابو بکر کو بھی مانتا ہے, حضرت عمر کو بھی مانتا ہے, حضرت عثمان کو بھی مانتا ہے, مولا علی کو بھی مانتا ہے, مولا حسن کو بھی مانتا ہے, مولا حسین کو بھی مانتا ہے, مولا سجاد کو بھی مانتا ہے, مولا جعفر صادق کو بھی مانتا ہے, مولا باقر کو بھی مانتا ہے, مولا امام موسیٰ کاظم کو بھی مانتا ہے, مولا تقی کو بھی مانتا ہے, مولا نقی کو بھی مانتا ہے, مولا علی رضا کو بھی مانتا ہے. وہ ایک ہی مسلک ہے جو مصطفیٰ کو بھی مانتا ہے, خدا کو بھی مانتا ہے. توجہ, ہم نے خدا کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے, مصطفیٰ کو مانا خدا. توجہ ہے ذرا, توجہ ہے ذرا, توجہ ہے ذرا, توجہ ہے. اللہ کہتا ہے جرا اچھی بولے سبحان اللہ, رات مدینے ڈول جائے. لو جی, بلا توحید میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج نبی کی ماننی ہے یا ملا کی ماننی ہے؟ توجہ, فیصلہ آپ نے کرنا ہے. میں نے کہا نا پانی پینے سے پہلے فیصلہ کرتے ہو برتن صاف ہونا چاہیے. میرے نبی نے فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. توڑا مور کوئی نہیں, سلامت سے کھڑے ہو جائیے. یہ پچھلے دنوں میں جامی میرے ساتھ تھا. اس پنڈ میں گاؤں میں پہلا پروگرام میلاد کا ہوا ہے, پہلا پروگرام میلاد کا ہوا ہے. بارش ہو رہی ہے. میں نے کہا بارش نہیں آتی, اس نے بھی کہا بارش نہیں آتی. بندے سوچنے لگے اتنا دعویٰ. میں نے کہا ہم نہ خسمے نہیں, خسم والے ہیں. بارش اسی وقت تھم گئی. تھمی ہے کہ نہیں سلام مجید؟ ہاں جی توجہ. لیکن میں گل کرنا چاہنا, کسے دے ہو جاؤ, اے در بدر نہ پھرو. نبی نے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایک قرآن, دوسری میری اہل بیت. ایک قرآن, دوسری میری
اچھی بولو دوسری میری، اچھی بولو دوسری میری۔ اگر میں اپنی بات کروں، اپنے باپ کی بات کروں، قبلہ سیالوی صاحب اپنے دادا کی بات کروں، یا میں کسی کی بات کروں، زبان میری کاٹ دو، گلا میرا اتار دو، خنجر لو، میرا گردن اتار دو، میرا قتل معاف ہے۔ میں نبی کی بات کر رہا ہوں، میرا نبی فرماتا ہے میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن، دوسری میری اہل بیت۔ میرے نبی نے فرمایا اگر قرآن کے دامن کو چھوڑو گے تب بھی ہلاک ہو جاؤ گے، اگر اہل بیت کے دامن کو چھوڑو گے تب بھی ہلاک اور برباد ہو جاؤ گے۔ توجہ، ہم سنی ہے، ہم قرآن کو بھی نہیں چھوڑ سکتے، ہم اہل بیت کو بھی نہیں چھوڑ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر اہل بیت کو ڈھونڈنا ہو قرآن پڑھنا پڑے گا، اگر قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت کو سمجھنا پڑے گا۔ توجہ، توجہ ہے۔ عالی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون، عالی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون۔ آؤ در زہرا پہ دیکھو سوالی ہے کون کون، عالی ہے کون کون، آلہ ہے کون کون۔ آؤ در زہرا پہ دیکھو سوالی ہے کون کون۔ نعرہ حیدری لگا کے جامی پتہ چلے گا اس مجمع میں حلالی ہے کون کون۔ لو جی بس میری تقریر ختم ہو چلی، میری بالکل تقریر ختم ہو چلی ہے، بالکل۔ کیا بتاؤں حق سے ہے کیا رشتہ ابو طالب کا، جو ابو طالب کے ایمان پہ شک کرے اپنے تخم کا علاج کروائے۔ کیا بتاؤں حق سے ہے کیا رشتہ ابو طالب کا، حق علی ہے اور علی بیٹا ہے ابو طالب کا۔ اگلا جملہ، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین۔ پھر جملہ سنو، ایک بیٹا، ایک بھتیجا، ایک بہو، دو نور عین، چادر تطہیر کے نیچے یہ سارا کنبہ ابو طالب کا۔ کل ایمان نعرہ حیدری، حیدری۔ صحابی رسول ہیں، غزوے پہ جانے لگے، بیوی حاملہ ہو گئی، لیکن آج سائنس ہے، پتہ چل جاتا ہے کہ ایک دن کا حمل ہے، ہفتے کا حمل ہے، 2 ہفتے کا عمل ہے، 3 ہفتے کا عمل ہے۔ میں بات اپنی نہیں کر رہا، میں رسول اللہ کی بات کر رہا ہوں، کچہری مصطفیٰ کی بات کر رہا ہوں۔ فیصلہ حلالی اور حرامی کا میں نے نہیں کیا، نبیوں کے سردار نے کیا۔ توجہ 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 توجہ، فیصلہ میرا ہے ہی نہیں، فیصلہ اگر مدنی کا نہیں، یاسر مدنی کا فیصلہ نہیں، کسی مولوی کا فیصلہ نہیں، کسی پیر کا فیصلہ نہیں، پیروں کے پیر کا فیصلہ ہے۔ توجہ، کیسے فیصلہ ہوا، کیسے فیصلہ، توجہ۔ غزوے پہ چلے گئے، 1.5-2 سال کے بعد واپس آئے، بچہ گھر کے سین میں پھر رہا ہے، بچہ کبھی دائیں کبھی بائیں۔ بچے کو اپنے سین میں دیکھا، بیوی کو بلا کر کہتے ہیں وہ ادھر آ، یہ بچہ کس کا ہے؟ بیوی بول کے کہتی ہے خدا کے بندے تیرا ہے۔ میرا بچہ؟ میں تو بے اولاد تھا، 2 سال کے بعد آیا ہوں، میرے پیچھے سے تو نے زنا کیا؟ ارے زنا کیا، تو نے گناہ کیا ہے، یہ بچہ میرا نہیں ہے، میں تو بے اولاد تھا۔ اس نے کہا خدا کے بندے جب تو گیا تھا میں حاملہ ہو چکی تھی، لیکن میں کیا کروں، تیرے جانے کے بعد خدا نے بیٹا دیا ہے۔ اس نے کہا بتا کس کا ہے؟ بیوی پوچھتی ہے دلیل کیا ہے؟ تیرا نہیں ہے۔ کہنے لگا میرا بھی رنگ سفید ہے، تیرا بھی رنگ سفید ہے، یہ بچہ کالے رنگ کا ہے، بتا ورنہ میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ جب بیوی نے طلاق کے لفظ سنے نا تو غیرت مند عورت جب طلاق کا لفظ سنتی ہے اس کے جسم پہ کب کبھی تاری ہو جاتی ہے۔ اب نہ جانے میں کن بندوں میں پڑھ کے جا رہا ہوں، توجہ سے میرا جملہ سنیے گا۔ بیوی بول کے کہتی ہے طلاق بعد میں دینا، چل اس کے پاس چلتے ہیں جس کا تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، تو نے بھی کلمہ پڑھا، تو نے بھی کلمہ پڑھا ہے، میں نے بھی کلمہ پڑھا ہے، فیصلہ اس سے کروا لیتے ہیں، اس سے کا فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ توجہ، بوڑھے بیمار بندے کو تکلیف نہیں ہے، نوجوان بندہ بیٹھا ہے، غیرت والا بندہ بیٹھا ہے، بیٹھ کے مجھے داد نہیں چاہیے، کھڑا ہو کر داد دے دے گا، میں مدینے تک اس کو دعائیں دیتا رہوں گا۔
اگر انشاءاللہ ربیع الثانی میں ہم جا رہے ہیں مدینے میں بھی جا کے دعا دیتا رہوں گا، تو اور وزیر آباد تک آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا۔ توجہ سے جملہ سنیے گا، خامد آگے، بیوی پیچھے، بچہ پیچھے۔ حضور نبی علیہ السلام مسجد نبی کے شہر میں بیٹھے ہیں، امام الانبیاء کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہیں مسجد صدارت پر۔ بیوی بول کے کہتی ہے یا رسول اللہ یہ آپ کا غلام مجھے طلاق دینا چاہتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا کیوں دینا چاہتا ہے؟ یا رسول اللہ یہ بچہ میرا نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا دلیل کیا ہے؟ یا رسول اللہ میرا بھی رنگ سفید ہے، اس کا بھی رنگ سفید ہے، لیکن یہ بچہ کالے رنگ کا ہے، اس وجہ سے طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اتنے جملے کہے دروازہ بطول سے پردہ ہٹا، حسین آئے، بچہ کھڑا ہو گیا۔ میرے نبی نے فرمایا فیصلہ ہو گیا، حلالی ہے ماں، بیٹھا رہتا حلالی ہے تو حسین کے اندر میں کھڑا ہو۔ حسین یاد، حسین یاد، حیدر 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 کیا بات، نعرہ حیدری آخری کیا بات ہے، پتہ ہی نہیں ہے گا میرا، میں 21 سال ہو گئے نے فن خطابت، میں تہاڈی طرح دنیا دے مولویاں دی طرح دنیا دے سامنے چولی کدی نہیں جب پلائی۔ رزق دیتے ہیں، مال دیتے ہیں، حسرتیں دل نکال دیتے ہیں، ہم بلا کسی غیر سے کیوں مانگے، ہم کو تو سب کچھ زہرا کے لال دیتے ہیں۔ اپنی تقریر کا مول نہیں لگایا اور نہ ہی میں لگاتا ہوں، نہ ہی میں مانگتا ہوں کسی سے، یہ بات ذہن میں رکھو۔ بس 15 منٹ تھا، ختم ہو گیا ٹائم، لیکن آخری بات، چلے تم نے کہا غازی عباس پڑھ دیتا ہوں۔ غازی عباس کون ہے؟ توجہ، 1,00,000 کم و بیش 24,000 صحابہ میں صرف ایک صحابی رسول ہے جو مراد رسول ہے۔ میں بہت بڑا جملہ پیش کر کے جا رہا ہوں، تاریخ مجھے بتائیے گا ذرا۔ مراد رسول ہے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ مولا علی کے 14 بیٹے ہیں یا 18 بیٹے ہیں، ان 14 میں یا 18 میں ایک ہی بیٹا ہے جو مراد زہرا ہے۔ اور میں بہت بڑا جملہ پڑھ گیا، میں جملہ ہی بڑا بڑا پڑھ گیا یار، اور تسی سڑیو میری قدر ہی نہیں کی تھی یار، تسی قدر ہی نہیں کی تھی یار، نیا جملہ دے کے جا رہا، میں نے جتنے بھی سنو گے نئے جملے سنو گے۔ توجہ، لاؤ میرے سامنے کو شیعوں کا ذاکر جو 50,000 روپیہ لیتا ہے، آج تک ایسا جملہ اس نے زندگی میں نہیں پڑھا ہوگا جو میں پڑھ گیا۔ غازی عباس وہ شہزادہ ہے علی کا جس کو جو مراد پاک زہرا سلام اللہ علیہ ہے، یہ علی کی دعا سے نہیں آیا۔ اوئے ہوئے اور میں بڑی بڑی پھر گل کر گیا، میرے منہ دے وچوں پھر پاکا نے بڑی بڑی گل کر، بھئی یہ علی کی دعا سے نہیں آیا۔ حضرت پاک زہرا نے 2 قمیضیں سی، ایک قمیض بڑی ہے دوسری چھوٹی ہے، پاک زہرا مولا علی کی بارگاہ میں گئی، یہ 2 قمیضیں ہیں، مولا علی نے دیکھی ایک بڑی دوسری چھوٹی، مولا حسن کو بھی بلایا حسین کو بھی بلایا، ان کے ساتھ قمیض کو لگایا، کہا زہرا ایک قمیض تو میری ہوگی دوسری کس کی ہے؟ پاک زہرا فرماتی ہیں یا علی ایک قمیض آپ کے لیے بنائی، دوسری قمیض میں نے عباس کے لیے بنائی ہے۔ لو جی میں تیسری بات بڑی کرنے لگا ہوں، دنیا کے ہر مولوی کو میرا چیلنج ہے، مجھے کسی نبی کا نام عباس دکھا دیا جائے، میں اس بندے کے ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ 1,00,000 پہ 24,000 انبیاء رسول میں کسی نبی کا نام عباس نہیں، کسی نبی کا نام عباس نہیں ہے۔
تاریخ میں جتنے انبیاء کے نام گزرے ان میں عباس ہے ہی کوئی نہیں. توجہ, عباس کو پاک زہرا فرماتی ہیں, لعنتی میرے نبی کے علم پہ اعتراض کرتا ہے. پاک زہرا فرماتی ہے میرے جانے کا وقت آ گیا ہے, میرے جانے کے بعد آپ شادی کریں گے, اس شادی میں اس بیوی سے جو بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام عباس ہوگا. لو جی آخری نکتہ ہے, عباس ہوگا. اے پاک زہرا بتاؤ تم نے یہ عباس نام کیوں رکھا, عباس نام کیوں رکھا؟ پاک زہرا فرماتی ہے آپ کا نام علی ہے اور آئین میں نے علی سے لیا ہے. ڈٹ کے بولو سبحان اللہ ذرا. آئین میں نے علی سے لیا ہے, میرا لقب ہے بطول, با میں نے بطول سے لیا ہے. ارے با میں نے بطول سے لیا ہے, احمد میں علیم ہے, اللہ میں علیم ہے, میں نے علیم احمد سے لیا ہے. آگے آگے سین, سین میں نے حسن اور حسین سے لیا ہے. توجہ, عین علی سے, با بطول سے, علیم احمد سے, سین حسن اور حسین سے. اگر مدنی نقطہ سننا